وقاص جی وقاص بلال صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. ہمارے سر پر میری خوش قسمتی ہے کہ میری آپ سے بات ہو رہی ہے. میں یقین کریں میں بہت خوش قسمت ہوں میری آپ سے بات ہو رہی ہے. سلامت. 2 کوشچن ہے آپ سے. میری میں شادی کو 2 سال ہوئے ہیں بلال صاحب. کس سے شادی ہوئی ہے؟ اقصا اشفاق نام ہے لڑکی کا. اقصا؟ ہاں جی اقصا. ٹھیک. تو بلال صاحب لڑائی جھگڑا ہی پڑا رہا ہے ہمارے بیچ نا، کیونکہ میری سے سیکنڈ میرج تھی. اس نے مجھے ایموشنل بلیک میلنگ بہت زیادہ کی ہے، اور میری امی نے جو 4 یہ دیکھو وقاص، دیکھو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، جب انسان کسی فیصلے پہ زندگی کے آتا ہے نا، تو رومانویت کو، تخیلات کو، افسانوں کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ آپ نے بھی جو بھی فیصلہ زندگی کا کرنا ہے وہ حقیقت پہ بیسڈ ہوگا اور اللہ کا جواب دینا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. اب اللہ پوچھے گا کہ بیٹا یہ ایموشنل بلیک میل کیا چیز ہوتی ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ وہ بات کرو جو واقعی سالڈ ہو. بلیم کرنا، تہمت لگانا آسان نہیں ہوتا. جی اس لیے وہ ڈیٹا شیئر کرو جو کہ واقعی ڈیٹا ہے، جو سٹیٹسٹکس میئریبل ہے. ایموشنل بلیک میل کیا کرتی ہیں مثلا وہ آپ کو؟ ایموشنل بلیک میلنگ یہ تھی کہ وہ کہتی تھی کہ آپ کی سیکنڈ میرج ہے میرے سے، ٹھیک ہے، اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میں رشتہ توڑ دوں گی آپ سے. ٹھیک. آپ نے کبھی جھوٹ بولا تھا شادی کرنے سے پہلے؟ نہیں، میں نے ان کو بتایا تھا کہ میری سیکنڈ میرج ہے ان سے. ٹھیک ہو گئی بات. اب کیا ایشو ہے؟ اب ایشو یہ ہے کہ 6 ماہ ہو گئے ہیں وہ چلی گئی ہوئی ہیں، اور جو میری امی نے ان کو زیور ڈالا تھا نا، زیور ڈالا تھا، وہ بھی اس میں سے 4 کڑے نکال کے لے گئی ہیں. ٹھیک ہو گیا بلال صاحب. اور یہ مسئلہ میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ اب میری زندگی صحیح چلے گی آگے یا نہیں چلے گی. بچے کتنے ہیں؟ بچہ کوئی نہیں ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ وہ بھی بیٹی ہے، ظاہر ہے میں اس کے بارے میں بھی کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کر سکتا، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی واپسی کا ارادہ ہے. دوسری شادی پہ اگر آپ نے جھوٹ نہیں بولا تو میں تو اس کو بالکل قطعی طور پہ بلیک میل نہ سمجھتا ہوں، نہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کرنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ ایک سٹیٹسٹکس جو اس نے کیا ہے، جو اس نے کیا کہنا چاہیے اسٹریٹجی استعمال کی ہے، اس پہ میری رائے آپ کو یہ ہے کہ آپ نے ابھی کم از کم محرم تک کوئی فیصلہ نہیں کرنا، نہ ہاں میں نہ نہ میں. لیکن اس سارے سینیریو میں 4 کڑے ایشو نہیں ہو سکتے. ایشو یہ ہوگا کہ رشتہ چلنا ہے کہ نہیں چلنا. جو بھی فیصلہ ہے وہ محرم تک آپ نے سسپینڈ کر کے رکھنا ہے، اور خاموشی سے آپ نے وقت کو گزارنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے. حضور اقدس بچی کہتے ہیں چلے گئی، یہ بلیک میل کرتی ہے کہ میں دوسری بیوی ہوں، میں بھی چھوڑ دوں گی، پھر کیا کرو گے؟ یہ تو بلیک میل ہے، ایموشنل بلیک میل ہے. جی لیکن اس کے لیے ایک بڑا ہی مجرب چیز دینے لگا ہوں. مجرب سے مطلب ہوتا ہے پکا تجربہ کیا ہوا ہے. ایک کام کرنا ہے آپ نے، صبح کو ایک تسبیح سورہ طارق کی آیہ مبارکہ ہے، سورہ طارق 30ویں پارے کے اندر ہے، انہو علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ اسے واپس لوٹانے پر قادر ہے. ایک یہ تسبیح، ساتھ میں ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. یہ سورہ بقرہ کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 ہے. دونوں کی ایک ایک تسبیح کرنی ہے، اور پھر کرنا کیا ہے؟ دروازے کی دہلیز پہ جانا ہے. دروازے کی دہلیز پہ جا کے شروع ہو گیا، اس کا نام لے کے کہنا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں میرے پاس واپس آ جاؤ. نہ حکم نہ کریں، حضور کا لفظ چھوڑ دیں، میں تمہیں کہتا ہوں میرے پاس واپس آ جاؤ. ٹھیک ہے، انہو بے شک اللہ اسے واپس لوٹانے پر قادر ہے. بات تو اللہ. تو میرا یہ مجرب ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو یہ بتایا جو روٹ کے گئے ہوئے ہوں، بیویاں ہوں، خامد ہوں، لینے نہ آ رہے ہوں، تو اللہ کی اس کلام اور اللہ کے اس آیہ مبارکہ کی توسط اور برکت سے وہ واپس بھی آ جاتے ہیں، پھر ان کی قلبی کیفیات بھی بدلی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن آپ نے بہرحال کوئی فیصلہ جو ہے اپنی طرف سے محرم تک نہیں کرنا. اگلا سال شروع ہوگا تو اللہ کرے کہ اس کے اندر اللہ برکات ڈال دے.